السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ شہدائان اسلام، قابل قدر شخصیات اور میرے تمام دینی اور ملی بھائیوں، آج کے اس درس میں موضوع گفتگو ہے آپ حضرات سے بات چیت کرنے کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے عقیقہ کے فضائل اور احکام و مسائل۔ چونکہ یہ بڑی اہم شے ہے اور ہمارے بہت سارے بھائی اس علم سے اور اس کے مسائل سے ناواقف ہیں، اس وجہ سے انشاءاللہ آج ہم عقیقہ کے بارے میں مستقل گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، شادی کے بعد انسان کی سب سے بڑی جو خواہش ہوتی ہے، میاں بیوی جب نکاح کے بندھن میں اکٹھا ہوتے ہیں، شادی بیاہ کر کے جب وہ آتے ہیں تو دونوں کی بلکہ پورے گھر والوں کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے وہ اولاد کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ چنانچہ انسان کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے، اور جن کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک عورت جو 9 مہینے تک حمل کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے، پھر ولادت کے وقت جو اس کو تکلیف اور پریشانیاں مصیبتیں جو اس کو جھیلنی پڑتی ہے اس کو بھی برداشت کرتی ہے، اس کے باوجود بھی اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گود کو اولاد سے بھر دے۔ تو یہ بہت بڑی خواہش ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ہم کو سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے یہ عقیقہ ایک مشروع عبادت ہے جس میں اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور ہم کو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ انبیاء ایسے ہی دعا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نیک بیٹا عطا فرما۔ اور آج ہم سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا ہمارا اولاد جو ہے ہماری بات نہیں مانتے، بدمعاش ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ ان کی پرورش صحیح طریقے سے نہیں ہوتی۔ سنت کے طریقہ پہ اگر پرورش ہوگی تو انشاءاللہ وہ نیک اور صالح ہوں گے۔ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم شادی صحیح طریقہ پہ کریں، سنت کے طریقہ پہ کریں، پھر اس کے بعد سے جب ہم اپنی بیوی کو بیاہ کے اپنے گھر لے کے آئیں اور مباشرت کے وقت خصوصاً جو تمام احکامات ہیں اس کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، شریعت کے مطابق اس کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ بنیاد وہی سے پڑتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، مباشرت کرنا چاہتا ہے، جمع کرنا چاہتا ہے، سمپرک کرنا چاہتا ہے، تو جب وہ شروع میں اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نطفہ سے، اگر اس منی کے قطرہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد عطا فرما دیا، اگر اس کی بیوی حمل سے ہو گئی تو پوری زندگی شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے نقصانات سے، شیطان کے جو نقصانات ہیں یا شیطان کو دینے والے جو مضرات ہیں، جو تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے میرے بھائیوں! جب شیطان سے بچہ محفوظ رہے گا، اس کی اخلاقی تربیت ہوگی، روحانی تربیت ہوگی، اور ہر طرح سے انشاءاللہ وہ بچہ صالح اور بردبار ہوگا۔
تو بنیاد وہیں سے پڑتی ہے. اسی وجہ سے ہم کو ہر طریقہ سنت پہ کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم بچے کا عقیقہ بھی کریں. عقیقہ جب کر دیں گے تو یہ بھی ایک سنت عمل ہے, بچہ رہن سے چھوٹ جائے گا اور انشاءاللہ اس سے ہم مکمل طور سے فائدہ اٹھائیں گے. میرے بھائیوں, میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ عقیقہ یہ کہتے کس کو ہیں. چنانچہ لفظ عقیقہ یہ عق یعق ثلاثی مجرد کے باب نصر ینصر سے مشتق ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنا, چیرنا, کاٹنا. اس کا لفظی معنی ہے. اسی وجہ سے کہا گیا عقوق الوالدین, عاق, جو بندہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, جو بندہ نافرمانی کرنے والا ہو تو اس کو عاق کہا جاتا ہے. اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے, اس سے عقوق کہا گیا ہے. تو عقیقہ اور عق یعق کا معنی کاٹنا, پھاڑنا اور چیرنا ہوتا ہے. اصطلاح میں اس کا معنی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ نومولود کی طرف سے ذبح کیے جانے والے جانور کا نام عقیقہ ہے. اسی طرح سے ابن منظور کہتے ہیں کہ وقیل للذبیحہ العقیقہ, یعنی ذبیحہ کا نام عقیقہ ہے. لأنها تذبح فیشق حلقومها, اس وجہ سے کہ اس کو ذبح کیا جاتا ہے بچے کی پیدائش پہ, اور اس کے حلقوم کو, اس کے حلق کو کاٹا جاتا ہے, اس کے گلے کو کاٹا جاتا ہے. اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ العقیقہ الذبیحہ التی تذبح للمولود, عقیقہ اس ذبیحے کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش پہ 7ویں دن اس کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے. اور کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ وقد یطلق اسم العقیقہ علی شعر المولود, کہ عقیقہ کا لفظ بچے کے سر کے بالوں پر بھی بولا جاتا ہے, چونکہ 7ویں دن اس کے بال کو حلق کیا جاتا ہے, بال بھی صاف کیا جاتا ہے. تو گویا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ عقیقہ کا معنی بچے کے بال کو بھی صاف کرنا ہے. میرے بھائیو, لیکن واضح یہی ہے کہ جیسے ذبیحہ کہتے ہیں قربانی کے جانور کو, اضحیہ کہتے ہیں جو جانور قربانی میں ذبح ہوتا, اسی طرح سے عقیقہ کہتے ہیں جو جانور بچے کی پیدائش پہ اس کے نام سے 7ویں دن ذبح کیا جاتا ہے, اور اللہ کا شکرانہ, اللہ کی شکریہ کے لیے, اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے. ہمارے کچھ بھائی اس کو حقیقہ بھی کہتے ہیں. میرے بھائیو, یہ صحیح نہیں ہے. لفظ حقیقہ یہ زندگی کی حقیقت ہے, حقیقت سے یہ لفظ بالکل صحیح نہیں ہے. حقیقہ نہیں کہیں بلکہ ہم کو عقیقہ کہنا چاہیے. لفظ عقیقہ صحیح ہے اور عقیقہ ہی مشروع ہے. چنانچہ عقیقہ, اس کا دور اور اس کا رواج زمانے جاہلیت میں بھی تھا. یہود و نصارہ بھی عقیقہ کیا کرتے تھے. چنانچہ صحابی رسول ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کننا فی الجاہلیہ اذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها, کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا, جب کسی کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا, تو اس کے نام سے بکری ذبح کرتے اور اس کے خون سے اس بچے کے سر کو مل دیتے تھے. وَلَطَخَ بِرْأَسِهِ وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا, یہ ان کا عمل تھا. اور سنن الکبریٰ اور مسند بازار کے اندر ایک روایت ہے کہ یہود ایک ہی جانور ذبح کرتے تھے, اور صرف لڑکا کی طرف سے. جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو اس کی طرف سے جانور ذبح کرتے, لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کی طرف سے جانور ذبح نہیں کرتے تھے. چنانچہ عقیقہ کے رواج زمانے جاہلیت میں بھی تھا. اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا, بلکہ عبادت, اس رواج کو عبادت کا درجہ دے دیا کہ جو عقیقہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب سے بھی نوازے گا. میرے بھائیو, ایک بات اور جان لیجئے کہ عقیقہ یہ سنت ہے یا واجب ہے. تو اس بارے میں علماء کرام کے مختلف آراء ہیں. کچھ علماء اس کو واجب کہتے ہیں اور کچھ علماء اس کو سنت کہتے ہیں, اور ان سب کے پاس دلائل موجود ہیں. چنانچہ جو علماء عقیقہ کے وجوب کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ, کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض گروی میں ہوتا ہے, رہن میں ہوتا ہے. جب تک اس کا عقیقہ نہ کر دیا جائے وہ رہن میں ہوتا ہے. اس کو رہن سے چھڑانے کے لیے عقیقہ اس کا کرنا ضروری ہے. جب تک عقیقہ نہیں ہوگا وہ گروی میں ہوتا ہے, رہن میں ہوتا ہے. اور رہن میں جو چیز ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اس کو چھڑا نہ لے. ہر طرح سے وہ فائدہ سے, خیر و برکت سے محروم رہتا ہے. اور دوسری حدیث کے اندر ہے العقیقۃ حق علی الغلام, عقیقہ یہ حق ہے ہر بچے کی جانب سے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں, جیسا کہ ترمذی میں روایت موجود ہے
کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہم عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شاۃ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ بچہ کی طرف سے، لڑکا کی طرف سے 2 جانور، 2 بکری، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح ہو۔ یہاں امرہم، اور ہم سب جانتے ہیں کہ الامر یقتضی الوجوب، کہ امر اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے ہوں گویا کہ وہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے، لہذا عقیقہ کرنا یہ واجب ہے۔ چنانچہ لیکن بعض علماء اور جمہور علماء کا یہ مسلک ہے کہ نہیں، عقیقہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے، اور ان کی دلیل ہے ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العقیقہ فقال لا يحب الله العقوق كأنه كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شاۃ۔ تو یہاں پہ اس حدیث سے فمن احب، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ من احب کا لفظ یہ وجوب کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ گویا کی سنت مؤکدہ ہے، اور قربانی کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت عمل ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک بات آپ جان لیں کہ قربانی، اگر یہ عقیقہ اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن ایک تاکیدی امر ضرور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً یہ ارشاد فرمایا کہ بچہ رہن میں ہوتا ہے جب تک کہ اس کو چھڑا نہ لیا جائے، سنت مؤکدہ ہے جمہور کا جیسا کہ مسلک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تاکیدی امر ہے کہ بلا کسی مصیبت کے یا بلا کسی پریشانی کے، بغیر کسی مجبوری کے یہ عمل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہر انسان کو 7ویں دن اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کر دینا چاہیے، اور عقیقہ کرنا بچے کا ایک حق ہے کہ جب تک یہ اس کا عقیقہ نہیں کریں گے گویا کہ انہوں نے اپنے بچے کے حق کو ادا نہیں کیا۔ میرے بھائی، آپ ایک بات اور جان لیجئے کہ عقیقہ کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا شروع میں کہ ہر بچہ گروی میں ہوتا ہے، رہن میں ہوتا ہے، رہن سے چھڑانے کے لیے عقیقہ کیا جاتا ہے۔ اس کا پہلا فلسفہ، پہلی حکمت، رہن سے چھڑا لیں، چونکہ جب تک ہم اس کو رہن سے نہیں چھڑائیں گے اس سے مکمل طور سے ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ہر طرح سے اس سے خیر و برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر اس بچے کا انتقال بچپن میں ہو جائے، یا وہ بچہ جب انتقال کر کے آخرت میں جائے گا تو وہ اپنے والدین کے لیے سفارش نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے۔ علماء کرام نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ جب وہ بچہ گروی میں ہوگا وہ اپنے والدین کے لیے سفارش نہیں کر سکتا۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ بچہ ہر طرح کی خیر و برکت سے محروم رہے گا، چونکہ اس کا عقیقہ نہیں ہوا، وہ گروی میں ہے، رہن میں ہے، وہ گروی ہے، رہن میں ہے۔ اور اسی طرح سے عقیقہ کرنے کے بعد بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، آفات یہ سب دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت دی ہے، صحیح سلامت ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، عورت بیوی نے حمل اور ولادت کی مشقت اور پریشانی کو برداشت کر کے بچے کو جنم دیا اور بچہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم جانور ذبح کریں، اپنے احباب کو کھلائیں، غریب و فقیروں کو کھلائیں، اور اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے، اس طرح سے عقیقہ کرنا ضروری ہے۔ اور عقیقہ کے حکمت اور فلسفہ میں سے ایک بات یہ بھی ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بچے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے۔ بھائی جب آنکھوں کا نور اور دل کا سرور آپ کو مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کرنے میں آپ تاخیر نہ کیجیے، دیری نہ کیجیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا کہ یہود کے یہاں بھی عقیقہ کا رواج تھا اور صرف وہ لڑکا کی طرف سے ذبح کرتے تھے۔ اسلام نے اس کو عبادت کا درجہ دیا اور لڑکا لڑکی دونوں کو حق دیا کہ لڑکا کی طرف سے 2 جانور اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیے جائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اور آگے بڑھتے ہیں کہ عقیقہ کا دن کون سا ہے، عقیقہ کس دن کیا جائے اور اس کا وقت کون سا ہے۔ تو صحیح حدیث کے اندر ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى۔ ابو داؤد کی یہ صحیح روایت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ گروی ہوتا ہے، رہن میں ہوتا ہے اپنے عقیقہ کی بنا پہ، لہٰذا 7ویں دن اس کے نام سے عقیقہ کیا جائے اور اس کے سر کے بال کو موڑ دیا جائے اور پھر اس بچے کا نام بھی رکھا جائے، اس بچے کا نام بھی رکھا جائے۔ میرے بھائیو، اسی وجہ سے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے اور یہی صحیح عمل ہے۔ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، جانور ذبح کیا جائے، اس بچے کے سر کے بال کو بھی موڑا جائے اور پھر اسی طرح سے اس کا نام بھی رکھ دیا جائے۔ میرے بھائیو، اس کا بہت سارا فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ، ہم نے عقیقہ کیا، عقیقہ کرنے کے بعد اس بچے کے سر کے بال کو موڑ دیا، اور اطباء بھی، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ جو پیدائش کے بعد جو بچے کے بال ہوتے ہیں وہ گویا کہ گندے ہوتے ہیں اور اس سے اس کی بیماری ہو جاتی ہے، گھمریا وغیرہ سر میں ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کو جتنا جلدی ہو جائے صاف کر دیا جائے تو اس کے اوپر سے گندگی دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر سے جو گندگی ہے اس کو دور کرو، لہٰذا اس گندگی کو بھی دور کیا جائے، سر کے بال کو مڑ کر کے، اور بچے کا نام بھی رکھ دیا جائے۔ نام رکھنے کے لیے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہترین نام ہو، شریعت کے مطابق نام ہو، اور یعنی غلط نام جو ہے ہم نہ رکھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیو ایک بات اور جان لیں کہ عقیقہ کرنا یہ 7ویں دن سنت ہے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، امر بتسمیۃ المولود یوم سابعہ ووضع العزاء عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نام رکھا جائے بچے کا، 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے اور اس کے سر کے بال کو موڑا جائے اور اس کے سر سے جو گندگی ہے، اس کے اوپر سے جو پریشانی ہے اس کو دور کیا جائے۔ لہٰذا یہاں اذا کا 2 معنی ہوتا ہے، نمبر 1 گندگی اور نمبر 2 پریشانی کے معنی میں بھی، پریشانی کے معنی میں بھی ہے اور گندگی کے معنی میں ہے۔ چنانچہ آپ پڑھے ہوں گے حج کے موقع پہ قرآن کی آیت ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، تو یہاں مراد ہے گندگی یا تکلیف، جو اس کے سر میں پریشانی ہے، کھجلی ہے، گمریا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے۔ لہٰذا بہت بڑی حکمت ہے عقیقہ سے، لہٰذا ہم کو عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور جان بوجھ کر عقیقہ میں تاخیر کرنا، جان بوجھ کر عقیقہ کے وقت کو ٹالنا، تاخیر کرنا اور بعد میں کرنے کے لیے سوچنا، میرے بھائیو یہ جائز اور درست نہیں ہے، حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ہمارے کچھ بھائی ایسا سوچتے ہیں کہ بھائی بچے کی پیدائش ہو گئی، چلیے فلاں کی شادی ہوگی اس میں عقیقہ کر دیں گے، ولیمہ بھی کر دیں گے، گھر بن رہا ہے، گھر جب بن کے تیار ہو جائے گا لوگوں کو دعوت کھلانی پڑے گی، اسی میں عقیقہ کر دیں گے۔ اس طرح سے ایک سنت مفقود ہو جاتی ہے، سنت ہم ترک کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ 7ویں دن ہی عقیقہ کریں، جان بوجھ کر اس کو تاخیر کرنا، چھوڑنا، پیچھے کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، میسر ہے، جو بھی 2000 4000 5000 کی بکری آپ کو ملے، خرید کے 7ویں دن ہی عقیقہ کر دیں۔ اور اس کے فوائد جیسا کہ میں نے بتایا کہ فائدے والے کام میں، اچھے کام میں، نیک کام میں تاخیر اور دیری نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری بھی ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، عقیقہ یہ بہت افضل اور اہم شے ہے، لہٰذا ہم کو 7ویں دن ہی کرنا چاہیے اور جان بوجھ کر اس کو مؤخر اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا اگر ہم مؤخر کریں گے تو خیر و برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور جان لیں کہ اگر کسی شخص کا عقیقہ نہیں ہوا، 7ویں دن اس کا عقیقہ نہیں ہو سکا، تو بعد میں بھی اس کا عقیقہ ہو سکتا ہے۔ علماء کرام نے بتایا کہ 7ویں دن نہیں ہوا تو 14ویں دن یا 21ویں دن، اس طرح سے اگر نہیں ہو سکا، وہ جوان ہو گیا، تو اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنا عقیقہ وہ کر سکتا ہے۔ اصل تو والدین کا حق تھا، والدین ہی کو کرنا چاہیے۔ اگر والدین نہیں کر سکے تو پھر بچہ بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ اگر جوان ہو گیا ہے وہ اپنی جوانی کے عالم میں بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، چونکہ حدیث شریف کے اندر الغلام مرتہن بعقیقتہ، جب تک اس کا عقیقہ نہ ہو وہ ہمیشہ رہن میں گروی ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا ہے تو اپنا عقیقہ جب بھی چاہے وہ کر دے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور جان لیں کہ جیسا کہ روایتوں میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا۔ تو اس وجہ سے عقیقہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ، بلا کسی مجبوری کے اس کے وقت میں تاخیر کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے عقیقہ میں کون سا جانور ذبح ہو اس کے بارے میں بھی ہم کو معلومات حاصل کرنی چاہیے۔
علماء کرام کہتے ہیں کہ عقیقہ کا جو جانور ہے اس کو قربانی کے جانور پر قیاس کیا جائے، یعنی جیسا قربانی کا جانور بہترین ہونا چاہیے اور عیوب سے پاک ہونا چاہیے، اسی طرح کا عقیقہ کا جانور بھی ہونا چاہیے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عقیقہ کرنے کا، بکری کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبشہ کا عقیقہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قربانی کے جانور میں شرط لگائی ہے اور عیوب بتلائے ہیں، مسنہ کی شرط لگائی ہے حدیثوں کے اندر، جیسا کہ معلوم ہے عقیقہ کے جانور میں ایسے کوئی شرائط نہیں پائے جاتی۔ اسی طرح سے ہم کو پتہ چلا کہ اگر جانور تندرست ہے، موٹا تگڑا ہے، جیسا بھی ہے تو انشاءاللہ عقیقہ میں چل جائے گا، لیکن ہم چونکہ اللہ کے لیے عقیقہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے یہ خیرات کر رہے ہیں، تو ہم جو بہترین چیز ہے، بہترین ہمارے پاس مال ہے، اس کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، وہ ہمارے لیے زیادہ مفید اور کارگر ثابت ہو۔ تو اس وجہ سے بہترین جانور کا انتخاب کریں عقیقہ کے اندر، لیکن شرائط جو قربانی کے جانور کے ہیں وہ عقیقہ کے جانور میں یہ ساری شرائط جو ہیں نہیں ہیں۔ اسی طرح سے وہ جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے، چونکہ بہیمۃ الانعام جانور کی قربانی صحیح ہے، اور یہ بہیمۃ الانعام جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اونٹ، گائے اور بکری، میڈھا، بھیڑ یہ سارے ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان الغلام شاتان مکافیتان وان الجاریۃ شاۃ، یعنی لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، 2 جانور، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ جیسا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عق عن الحسن والحسین بکبشین کبشین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے 2 میڑے ذبح کیے۔ تو پتہ چلا کہ بہترین جو ہے جانور کا انتخاب عقیقہ میں وہ بکری ہو یا میڑھا ہو، بہترین جانور۔ لیکن اگر کوئی شخص گائے یا بھینس یا اونٹ اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی چل جائے گا۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ اپنے بچوں کی عقیقہ میں انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ چنانچہ صحیح روایت میں ہے کہ کان یعق عن بنیہ الجزور، اور عربی لغت میں اگر آپ شاد کا معنی دیکھیں گے تو شاد کا معنی بڑا وسیع ہے۔ ہم تو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ شاد کا معنی جو ہے یہ بکری ہے، لیکن شاد کا معنی بکری نہیں ہے، اس کے معنی بڑے وسیع ہیں۔ شاد بکری کا بھی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا اطلاق بھیڑ پر بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ گائے اور اونٹ پر بھی شاد کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ انسان لڑکا کی طرف سے 2 جانور کرے اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور۔ لیکن اگر کوئی شخص 1 جانور ذبح کر دے لڑکا کی طرف سے تو وہ بھی چل جائے گا، چونکہ صحابہ کرام کے عمل سے یہ ثابت ہے، لیکن ہم کو جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنی چاہیے۔ اگر اضطراری کیفیت ہے، بڑی مجبوری ہے، تو اس وقت لڑکا کی طرف سے کسی نے 1 جانور کیا تو چل جائے گا، بلکہ انسان کوشش یہ کرے کہ اگر آج اس نے 1 ذبح کیا 7ویں دن تو دوسرا جانور بعد میں بھی ذبح کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا عقیقہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن بہترین یہ ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب بیوی حمل سے ہے اس وقت سے ہم تیاری کریں، عقیقہ کے لیے پیسے اکٹھے کریں اور جانور کو ذبح خرید کے رکھ لیں اپنے پاس، تاکہ جب عقیقہ کا وقت آئے تو ہم اس طرح سے جانور کو ذبح کر کے لوگوں کو کھلا سکیں، غریب و مسکینوں میں گوشت تقسیم کر سکیں، لوگوں کو کھلا سکیں۔ تو اس طرح سے ہم کو تیاری کرنی چاہیے۔ لہٰذا ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے 1 میڑا ذبح کیا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت بھی صحیح ہے، لیکن جو نسائی کی روایت ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا ابھی کہ 2 میڑے ذبح کیا، وہ روایت زیادہ صحیح ہے اور اسی پر عمل ہوگا، چونکہ یہ روایت جو ہے شاذ ہے، جو ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شاذ روایت اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹا راوی بڑے راوی کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ روایت شاذ ہو جاتی ہے۔ جو ثقہ تام و ضبط راوی ہے اس سے چھوٹا راوی کوئی اپنے بڑے راوی کی مخالفت میں کوئی روایت لا کے پیش کرتا ہے، وہ روایت شاذ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اب ایک مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ کیا اشتراکت جائز ہے عقیقہ میں؟ جیسے کہ قربانی میں گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے، اونٹ میں 7 لوگ شریک ہو سکتے، کیا 1 جانور 7 لوگوں کی طرف سے عقیقہ کے لیے کفایت کر جائے گا؟ یا اگر 2 لڑکے ہیں اور
3 لڑکیاں ہیں تو ملا جلا کے سب کا ایک ساتھ عقیقہ کر سکتے ہیں، تو میرے بھائیو یہ جائز نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَحْرِقْ عَنْهُ الدَّمَ، ایک مستقل خون بہانے کے لیے کہا گیا ہے، اور 7 کا عقیقہ کریں گے تو 7 کے لیے صرف ایک ہی جانور کا خون بہے گا، پہلا نقصان۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور متعین کیے ہیں، کہا کہ بچے کے لیے 2 بکری، لڑکی کے لیے 1، اور اسی طرح سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ المودود کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق و اولا ان تتبع وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی اتباع اور پیروی کرنا ہمارے اوپر حق ہے اور واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے اندر اشتراکت، تو اس میں آپ اشتراکت کیجئے، لوگوں کو شریک کیجئے، 7 لوگ شریک ہوں، لیکن اگر عقیقہ میں شریک کرنا چاہتے تو اس کے اندر ہم کو کوئی روایت نہیں ملتی، چنانچہ کچھ لوگ قربانی پہ قیاس کر کے اس کو جائز قرار دیتے ہیں، کچھ علماء کا یہ موقف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک جانور ذبح کریں اور مستقل طور پہ بچہ کی طرف سے، بچی کی طرف سے ایک مکمل سر ہو، لڑکا کی طرف سے 2 سر ہوں اور لڑکی کی طرف سے 1 سر ہو، تب یہ جا کے صحیح طریقہ ہوگا اور صحیح طریقے سے ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اشتراکت سے اور کئی عقیقوں کو ایک ساتھ جمع کرنے سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہم سے وہ بہت بڑی سنت چھوٹ جائے، جسے میں نے بتایا کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، اور جب ہم کئی بچوں کا عقیقہ ایک ساتھ کریں گے تو یہ محال ہے کہ سارے بچوں کی پیدائش ایک دن ہوئی ہو اور 7ویں دن ان کا عقیقہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کوشش کر کے ہم یہ کریں کہ جو ہے مستقل جانور خریدیں، مستقل بکری یا بھیڑ جو بھی ہے میسر ہم خریدیں، اور لڑکا کی طرف سے 2، لڑکی کی طرف سے 1 جانور ہم ذبح کریں اور ان کو ہم ریحان سے چھڑا لیں۔ میرے بھائیو، وقت ختم ہو رہا ہے، میں اختصار میں بات کر رہا ہوں کہ عقیقہ اور قربانی کی تھوڑی سی بحث آئی تو آپ جان لیجئے کہ عقیقہ اور قربانی میں فرق کیا ہے۔ اس میں کچھ فرق ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ کہ قربانی یہ ہر سال کرنا ہے اور عقیقہ زندگی میں صرف 1 بار۔ دوسرے نمبر پہ عقیقہ میں عدد متعین ہے، لڑکا کی طرف سے 2، لڑکی کی طرف سے 1، اور قربانی میں ایسا نہیں ہے، چاہیں تو آپ 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں۔ اسی طرح سے وقت ختم ہو جانے کے بعد بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، اور قربانی یہ ایام التشریق ہی میں ہو سکتا ہے، دوسرے ایام میں اگر آپ قربانی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، ہوگا ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے شرعی حکم میں بھی اختلاف ہے، تو اس طرح سے ہم کو جاننا چاہیے کہ عقیقہ اور قربانی میں فرق ہے۔ اس وجہ سے ہم ہر معاملے میں عقیقہ کو قربانی کے اوپر قیاس نہ کریں، بلکہ عقیقہ کا ایک شرعی حکم الگ سے ہے اور قربانی کا جو شرعی حکم ہے الگ سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بیان فرمایا اور صحیح حدیث میں جیسا کہ ہم کو اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پہ اور بھائیوں نے سوال کیا کہ کیا اگر کسی بچے کا انتقال ہو جائے بچپنے ہی میں یا پیدائش کے وقت تو کیا اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، لجنۃ الدائمہ جو یہاں پہ سعودی کی فتویٰ کمیٹی ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر بچے کا انتقال ہوا 4 مہینے کے بعد، یعنی حمل سے بیوی تھی اور 4 مہینہ گزر گیا، چونکہ 4 مہینے کے بعد روح پھونک دیا جاتا ہے، تو 4 مہینے کے بعد اگر بچہ وہ ساقط ہوا تو پھر اس کا عقیقہ ہوگا۔ ایسے 4 مہینے کے بعد 5ویں 6ٹھے مہینے میں ساقط ہو گیا تو اس کے 7ویں دن اس کا عقیقہ آپ کر دیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے سفارش کرے گا کل قیامت کے دن۔ اور اس طرح سے اگر پیدائش کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کا عقیقہ اسی حساب سے 7ویں دن کر دیں جس دن پیدا ہوا، چونکہ عقیقہ کر دیں اور اس کا نام بھی رکھ دیں، تو انشاءاللہ خیر ہوگا اور آپ کے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہوگا اور آپ کے لیے سفارش کا ذریعہ ہوگا۔ تو 4 مہینے کے بعد اگر کوئی بچہ فوت ہوا تو اس کا عقیقہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے کسی کا حمل ساقط ہو گیا تو پھر اس پر نہ ہی عقیقہ ہے اور نہ ہی اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ میرے بھائیو، اختصار میں کہ عقیقہ ہم کیسے کریں، تو عقیقہ کے لیے کوئی مستقل دعا نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے ذبح کریں۔ ہمارے بہت سارے بھائی پڑھتے ہیں اللہم ان ھذہ العقیقہ لحمھا بلحمہ، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی، بلکہ بیہقی کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لک و الیک ھذہ العقیقہ، بس اس طرح سے کر کے جانور ذبح کریں۔ دوسری روایت میں ہے بسم اللہ اللہم منک و الیک ھذہ العقیقہ، اس طرح سے پڑھ کے ہم جانور کو ذبح کریں، انشاءاللہ کافی ہو جائے گا، اور جس کی طرف سے ذبح کر رہے ہیں اس کا نام لیں، بس یہی کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دل کی نیت کو دیکھتا ہے اور باقی کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ میرے بھائیو، 7ویں جیسے میں نے بتایا کہ پہلے جانور کو ذبح کریں، پھر بچے کا سر موڑا جائے، پھر اس کے بعد سے اس کا نام رکھ دیا جائے، یہی صحیح طریقہ ہے اور سنت کا طریقہ ہے۔ یہاں ضمناً ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ بچے کی پیدائش کے تعلق سے ہے اور دعا کے تعلق سے، تو ایک بات آپ جان لیں
کہ مسائل میں آ گیا تو کیا ہے کہ بچے کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے وقت کچھ امور کرنے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ بچے کے کان میں اذان دینا، تو ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے اور اسی طرح سے اور دوسری حدیثوں کے اندر موجود ہے، اور بعض علماء نے ان احادیث کو صحیح بھی کہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ احادیث جو ہیں مستقل طور پر صحیح نہیں ہے، لیکن کان میں اذان دینا یہ ایک بہترین عمل ہے، خیر عمل ہے اور فضائل اعمال میں سے ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص اذان دینا چاہتا ہے خیر و برکت کے تعلق سے، اور بچے کے کان میں سب سے پہلے جو صدا گونجے، سب سے پہلے جو آواز ہو وہ اللہ اکبر کی آواز ہو، تو انشاءاللہ جائز اور درست ہے۔ اور ایسا جانتے ہیں ہم سب کی اذان سے شیطان بھاگتا ہے، شیطان دور ہوتا ہے، تو انشاءاللہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دیا جا سکتا ہے اور اذان دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات کہ تحنیک کا جو مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں تحنیک ایک رواج ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، حدیثوں سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بچے لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو اپنے منہ میں چبا کے پھر بچے کے منہ میں اس کو ڈال دیا کرتے تھے اور اس طرح سے اس کی تحنیک کرتے تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آج کل اگر کوئی تحنیک کرنا چاہیں تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریق، تھوک، لعاب دہن متبرک ہے، پاک ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی آج یہ چاہے کہ کھجور بچے کے منہ میں ڈال دے، چونکہ کھجور یہ سب سے افضل پھل ہے تمام پھلوں میں سے، تو یہ بھی بہترین ہے۔ لیکن بعض علماء، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیک اور صالح موجود ہے اور بہترین شخص ہے، تو اگر وہ اپنے منہ میں کوئی چیز لے کر کے، کھجور کوئی چیز نہیں بلکہ کھجور لیتے ہوئے، چونکہ کھجور سب سے افضل پھل ہے، کھجور لے کر کے اپنے منہ میں چبا کے ہلکی سی بچے کے منہ میں ڈال دیتے، انشاءاللہ خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی اور جو تمام امور ہیں اس کو ہم کریں، اور دعا پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے ہم دعا کریں، اور دعا کر کے پھر جانور کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد پھر جائیں اور جو گوشت ہے اس کو اپنے احباب کو کھلائیں، غریب و فقیروں کو کھلائیں۔ یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں کہ جب ہم اپنے بھائی کے پاس یا جس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اس کے یہاں ہم جائیں تو اس کو دعا دیں، خیر و برکت کی دعا دیں، خصوصاً جو نومولود کی پیدائش پہ جو مبارکبادی ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح روایت میں ملتا ہے کہ بارک اللہ لک فی الموہوب لک وشکرت الواہب وبلغ اشدہ ورزقت برہ، تو جس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے ہم اس کو یہ مبارکباد دیں کہ بارک اللہ لک فی الموہوب لک وشکرت الواہب وبلغ اشدہ ورزقت برہ، اس کو یہ مبارکباد دیں، اور ساتھ ساتھ جو مبارکبادی سننے والا ہے وہ کہے بارک اللہ لک وبارک علیک وجزاک اللہ خیرا ورزقک اللہ مثلہ واجزل ثوابا، تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ دعائیں جو ہوتی ہیں انسان کو محفوظ رکھتی ہیں اور دعاؤں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو جو دعائیں صحیح حدیث سے، سنت سے ثابت ہے اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، باقی جو واحیات ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہم اس کے پیچھے پڑتے ہیں، اور جو اصل ثابت ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی جو صحیح حدیث سے ثابت ہے دعائیں اس پر عمل کریں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ جو شخص اپنی بیوی سے مباشرت کے وقت جو دعا پڑھتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ شیطان کبھی بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور تمام دعائیں اور اذکار ہم کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت فائدہ دیتا ہے۔ پہلا فائدہ ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں ثواب اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دیتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دعاؤں کے ذریعے ہمارے لیے ڈھال بنا دیتا ہے اور ہر طرح سے شیطان سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، عقیقہ یہ مسنون اور تاکیدی امر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام اولاد کے عقیقہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جانور میسر فرمائے، اور جو حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا، ہم کو حکم دیا، ہم کو صحیح ڈھنگ سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔